السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج گلگت بلتستان کی عوام مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو معاہدہ کراچی ہے اس کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 5 فروری ہے اور پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے 5 فروری کو، لیکن اس دن کی مناسبت سے گلگت بلتستان کی عوام جہاں پر سرکاری سطح پر یوم یکجہتی کشمیر ضرور منا رہی ہے، عوامی سطح پر بھی ضرور منایا جا رہا ہے، لیکن کچھ تحفظات ضرور ہیں۔ وہ تحفظات کچھ نہیں، بہت زیادہ تحفظات ہیں، وہ ہے معاہدہ کراچی کے اوپر۔ اس خفیہ کراچی معاہدے کے خلاف جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک اور غلامی میں دھکیلا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاہدہ بیسیکلی حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر نے کیا تھا، جس پر گلگت بلتستان کی نمائندگی ہی نہیں تھی۔ 28 اپریل 1949 کا یہ معاہدہ کراچی، جس کو گلگت بلتستان کے خلاف ایک سازش سمجھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اشفاق احمد ایڈوکیٹ اپنے ایک آرٹیکل میں اس طرح اس کی بہترین تفصیلات لکھتے ہیں، اس طرح انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام، گلگت بلتستان کے دانشوروں سمیت حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں سمیت پالیسی سازوں کو ایک بہترین جو ہے پیغام دیا ہے۔ اس میں کیا کچھ لکھا گیا ہے یہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ گلگت بلتستان کی جغرافیائی حدود شمال میں چین کے صوبہ سنگیانگ، مشرق میں ہندوستان کے زیر کنٹرول جموں و کشمیر، جنوب میں پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور مغرب میں واخان کی پٹی کے ذریعے افغانستان اور وسط ایشیا سے ملتی ہیں۔ دفاعی و جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے اس خطے کو ایشیا کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ علاقہ ماضی میں 9 آبادیاتی قوتوں روس اور تاج برطانیہ کے درمیان کھیلے جانے والے گریٹ گیم کا مرکز رہا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گلگت بلتستان 1846 سے لے کر 1947 تک متنازع شاہی ریاست جموں و کشمیر اور تاج برطانیہ کی ایک کالونی رہی ہے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر کی 9 آبادیات کو آزادی ملی۔ وہاں گلگت بلتستان میں بھی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 1 نومبر 1947 کی جنگ آزادی گلگت بلتستان کے نتیجے میں ہی گلگت بلتستان سے ڈوگرا حکومت کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ ممکن ہوا، اور یہ آزادی محض آپ کو پتہ ہے 1 ستمبر کی آزادی ہے، 16 دنوں تک برقرار رہی۔ اسی لیے جنگ آزادی گلگت بلتستان کو گلگت اسکورٹس کے انگریز کمانڈنٹ میجر الیگزینڈر براؤن نے بغاوت گلگت بلتستان کا نام دیا، جبکہ مقامی افراد یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس کو جنگ آزادی گلگت بلتستان کا نام دیا ہے۔ گلگت بلتستان 16 نومبر 1947 سے آج تک پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے۔ معاہدہ کراچی کے تحت اس علاقے کو انتظامی کنٹرول حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر سے 28 اپریل 1949 میں حاصل کیا تھا۔ معاہدہ کراچی ایک اہم قانونی دستاویز ہے، اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے گلگت بلتستان کے وکلاء برادری، سیاسی قائدین و کارکنوں کے درمیان معاہدہ کراچی کے بارے میں ایک قانونی و سیاسی بحث جاری ہے کہ کس طرح حکومت پاکستان اور کشمیری نمائندوں نے گلگت بلتستان کے عوام کی مرضی کے بغیر ان کے مستقبل کا سودا کیا۔ اس لیے گلگت بلتستان کے سیاسی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال 28 اپریل کو معاہدہ کراچی کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس معاہدے کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ معاہدہ کراچی حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے درمیان طے پایا، اور اس معاہدے کی روح سے حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے درمیان تقسیم کار کی تفصیلات اس طرح درج ہیں۔ اب یہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی اشفاق احمد ایڈوکیٹ صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں۔ حصہ الف، حکومت پاکستان کے دائرہ کار کے اندر معاملات کل 8 ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 دفاع، نمبر 2 آزاد کشمیر کی خارجہ پالیسی، نمبر 3 اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان و پاکستان UNCIP کے ساتھ مذاکرات، نمبر 4 پاکستان اور بیرونی ممالک میں تشہیر کے معاملات، نمبر 5 مہاجرین کی آباد کاری اور امداد کے انتظامات میں باہمی رابط، نمبر 6 اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے سلسلے میں تشہیر میں باہمی رابطہ، نمبر 7 کشمیر کے بارے میں پاکستان کے اندر مختلف اقدامات جیسے خوراک کی فراہمی، سول سپلائی، ٹرانسپورٹ، مہاجرین کے کیمپوں کا قیام اور طبی امداد وغیرہ۔
نمبر 8 پولیٹیکل ایجنٹ کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور لداخ کے تمام معاملات چلانا، اسی کا جو ہے وہ جز بے ہے آزاد کشمیر حکومت کے زیر اختیار معاملات۔ نمبر 1 آزاد کشمیر کے علاقے کی انتظامیہ کے متعلق پالیسی۔ نمبر 2 علاقہ آزاد کشمیر میں انتظامیہ کی عمومی نگرانی۔ نمبر 3 آزاد کشمیر حکومت اور انتظامیہ کی کارکردگی کی تشہیر۔ نمبر 4 عزت مآب وزیر بے محکمہ حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کے کمیشن UNCIP سے مذاکرات کے بارے میں مشورہ۔ نمبر 5 آزاد کشمیر کے علاقے میں اقتصادی وسائل کی ترقی۔ اس کے علاوہ جو جیم ہے پوائنٹ، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اختیار معاملات۔ نمبر 1 ہے علاقہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کے بارے میں تشہیر۔ نمبر 2 ریاست کے ہندوستانی مقبوضہ علاقے میں سرگرمیاں اور تشہیر۔ نمبر 3 ریاست کے ہندوستانی مقبوضہ علاقے اور آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنا۔ نمبر 4 رائے شماری کے بارے میں ابتدائی انتظامات کرنا۔ نمبر 5 رائے شماری کے انعقاد کو منظم کرنا۔ نمبر 6 پاکستان کے اندر آباد کشمیری مہاجرین میں سیاسی سرگرمیوں اور تشہیر۔ نمبر 7 وزیر بے محکمہ حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کی کمیشن برائے انڈیا و پاکستان یعنی UNCIP سے مذاکرات کے بارے میں مشاورت مہیا کرنا۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں گلگت بلتستان کا کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور اشفاق صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اس معاہدہ کراچی میں جب 1949 28 اپریل کو کیا گیا، اس معاہدے میں صرف آزاد کشمیر اور پاکستان نے بیٹھ کے معاہدہ کیا، گلگت بلتستان کا نمائندہ ہی نہیں تھا۔ جس معاہدے میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ معاہدہ کریں وہاں پر نمائندگی نہیں ہو، تو ایسے معاہدے کو گلگت بلتستان کی عوام جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتی، اور ہر سال 28 اپریل کو یوم مذمت اور بھرپور سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے عوام سے لوگوں کے تاثرات سنیں تو آپ کو بھرپور جو ہے اس معاملے پر مذمت نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جس کی تصدیق سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 جنوری 2019 کو سول ایویشن اتھارٹی بنام سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان وغیرہ نامی کیس کے فیصلے کے پیراگراف نمبر 14 میں چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کیا، اور معاہدہ کراچی کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ بھی سن لیں۔ ثاقب نثار 2019 میں نے خود کور کیا، یہ جو فیصلہ تھا آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا اس پر میں خود رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں آپ کو اس دوران، اور باتیں بڑی بڑی کی گئی، اور بالآخر جو فیصلہ آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس فیصلے میں اس معاہدہ کراچی کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے۔ On 28 April 1949, officials of the Pakistan government meet those of AJK government to ink the Karachi Agreement. Under this accord, it was agreed that the affairs of Gilgit-Baltistan would be run by the Pakistan government. It appears that no leader from Gilgit was included in this agreement. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھ رہی ہے کہ اس ایگریمنٹ میں گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کے تصدیق کے بعد اس پر مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ یہ ایک غیر قانونی دستاویز ہے جس میں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ اسی لیے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ معاہدہ ایک نو آبادیاتی طرز کا معاہدہ ہے جس کے تحت آزاد کشمیر و حکومت پاکستان کے نمائندوں نے گلگت بلتستان کی عوام کی مرضی کے بغیر ان کے مستقبل کا سودا کیا۔ اسی لیے گلگت بلتستان کی قوم اس معاہدے کو گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب سمجھتی ہے۔ چونکہ اس معاہدے کے فوراً بعد گلگت بلتستان میں FCR کا کالا قانون نافذ کیا گیا اور بعد ازاں صدارتی حکم ناموں کے تحت اس خطے کا انتظام چلایا جاتا رہا، اور تاحال گلگت بلتستان بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ دینے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں ہے، نہیں یہ علاقہ گلگت بلتستان کے آئین کا حصہ ہے۔ البتہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خطے کو متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ قرار دیا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 میں لکھا گیا ہے جب ریاست جموں اینڈ کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کی عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے۔ تاحال گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزاد جموں کشمیر کے برابر بھی حقوق حاصل نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کو حکومت پاکستان نے لوکل اتھارٹی کے تحت داخلی خود مختاری اور ایک آئین بھی دیا ہے، جبکہ دوسری طرف گلگت بلتستان کو معاہدہ کراچی کی بنیاد پر FCR اور پھر مختلف LFOs اور آرڈرز کے ذریعے چلایا جاتا رہا ہے، اور اس خطے کے عوام کی سیاسی اور سول رائٹس سے تاحال محروم رکھا گیا، اور اس علاقے کی متنازع حیثیت کی وجہ سے آئین پاکستان میں بھی شامل نہیں کیا گیا، اور تاحال انہی صدارتی آرڈرز کے بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دستاویز الحاق نامے کی روح سے انڈیا اس خطے پر بھی دعویدار ہے، اور معاہدہ کراچی کی روح سے کشمیر بھی اس خطے کو اپنی متنازع ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔
1970 کے بعد کے ادوار میں آزاد کشمیر کی قیادت نے گلگت بلتستان کو دوبارہ اپنے زیر کنٹرول لانے کی کئی بار کوششیں کی۔ مثال کے طور پر سال 1972 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے اس حوالے سے ایک قرارداد بھی پاس کی، جبکہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے عبوری دستور 1974 میں بھی گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق اسپیکر مرحوم ملک مسکین کے دائرہ قدر کیس میں 1992 میں ایک تاریخی فیصلہ دیا اور معاہدہ کراچی کو عارضی قرار دے کر ختم کرتے ہوئے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کا حصہ قرار دے کر آزاد کشمیر حکومت کو ناردرن ایریاز کا انتظامی کنٹرول وفاق پاکستان سے اٹھانے کا حکم بھی دیا، مگر آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر ناردرن ایریاز پر پاکستان کے انتظامی کنٹرول کو درست اور قانونی قرار دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں معاہدہ کراچی پر دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ معاہدہ کراچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر سرکاری دانشور شامل ہیں جو در حقیقت بین الاقوامی قوانین سے شاید نابلد ہیں، اس لیے ان کی اکثریت عام طور پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، لہٰذا معاہدہ کراچی کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی جو سوچ ہے، ان نمائندوں کی گلگت بلتستان اسمبلی میں ہمیشہ سے اکثریت رہی ہے، مگر آج تک ان میں سے کسی ایک ممبر نے بھی گلگت بلتستان اسمبلی میں معاہدہ کراچی کے خلاف ایک بھی قرارداد پیش نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی بھی عدالت میں آج تک اس یک طرفہ معاہدہ کراچی کو چیلنج کیا ہے، نہ ہی وہ عوام کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین میں کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور الحاق کون کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے آبا و اجداد نے الحاق کیا تھا تو پھر گلگت بلتستان کے انتظامی کنٹرول آزاد کشمیر سے لینے کی نوبت کیوں پیش آئی، اور گلگت بلتستان کو بھی اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کے لیے مسئلہ کشمیر میں کیوں شامل کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 17 جنوری 2019 کے فیصلے میں گلگت بلتستان کو جو متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ کیوں قرار دیا۔ مثال کے طور پر 17 جنوری 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سول ایویشن اتھارٹی بنام سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نامی کیس پر اپنے تاریخی فیصلے کے پیراگراف نمبر 13 میں واضح طور پر لکھا کہ حکومت پاکستان کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ذمہ داریاں بنتی ہے، چونکہ 1948 میں اقوام متحدہ کی کمیشن برائے انڈیا و پاکستان نے ان علاقوں میں لوکل اتھارٹیز کے قیام کو تسلیم کیا ہے جو کہ ان علاقوں کے لیے حکومت پاکستان سے مختلف ہیں۔ ہم اس مقدمے میں صرف گلگت بلتستان کے بارے میں فکر مند ہیں، یہ علاقہ پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا چونکہ یہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ علاقہ شروع سے پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں رہا ہے۔ معاہدہ کراچی پر جو دوسرا نقطہ نظر ہے گلگت بلتستان کے قوم پرستوں کا ہے، جن میں سے اکثریت معاہدہ کراچی کو گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب سمجھتے ہیں اور اسے ایک نو آبادیاتی دستاویز قرار دے کر مسترد کرتے ہیں، چونکہ اس دستاویز میں گلگت بلتستان کے عوام کی منشا اور مرضی تک شامل نہیں ہے، اور ہر سال 28 اپریل کو معاہدہ کراچی کی مذمت کرتے ہوئے معاہدہ کراچی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس مکتب فکر کا واضح موقف ہے کہ جب تک اقوام متحدہ کے زیر نگراں مسئلہ کشمیر پر رائے شماری نہیں ہوتی، گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے جو کہ لوکل اتھارٹیز کی صورت میں تا تصفیہ مسئلہ کشمیر ایک بہترین حل ہے، اور فوری طور پر گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے تاکہ گلگت بلتستان کی ڈیموگرافی مزید بدل نہ جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، نہ کہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تاریخی اعتبار سے گلگت بلتستان کبھی بھی کشمیر کا حصہ نہیں رہا ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک علیحدہ قومی شناخت ہے، ان کی قومی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اس خطے میں بیرونی جارحیت ہوئی، پہلے پنجاب کے خالصہ حکومت یعنی سکھ افواج نے حملہ کیا، بعد ازاں جموں کے ڈوگرا فوج نے تاج برطانیہ کے ساتھ مل کر جنگ و جدل کے ذریعے گلگت بلتستان پر قبضہ کیا تھا، لیکن ایک طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد بالآخر ان کے آبا و اجداد نے 1 نومبر 1947 کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈوگرا حکومت سے آزادی حاصل کی ہے۔ تب سے لے کر آج تک گلگت بلتستان میں ڈوگرا حکومت کا کوئی نام نشان باقی نہیں ہے، مگر بدنیتی سے گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر میں الجھایا گیا ہے۔ اسی لیے تنازع کشمیر میں پاکستان انڈیا کشمیریوں کے بعد وہ خود کو مسئلہ کشمیر کا چوتھا فریق سمجھتے ہیں اور آزاد کشمیر کی طرح حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ عمرانی کا ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور لوکل اتھارٹیز کے تحت مقامی آئین ساز اسمبلی کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کی سفارش اقوام متحدہ کی کشمیر پر قرارداد نمبر 80 میں بھی کیا گیا ہے۔ مختصراً اس پر یہی ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو معاہدہ کراچی ایک قانونی دستاویز ہے جو آج تک نافذ العمل ہے، لہٰذا جب تک معاہدہ کراچی ختم نہیں کیا جاتا تب تک گلگت بلتستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ عمرانی کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو سکتا ہے۔
معاہدہ کراچی کا مطلب اگر ایک جملے میں یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ معاہدہ کراچی نے گلگت بلتستان کی قومی وقار کو اس طرح مجروح کیا ہے جس طرح معاہدہ و ریسلز نے جرمن قوم کے وقار کو مجروح کیا تھا۔ اشفاق احمد ایڈوکیٹ صاحب کا یہ آرٹیکل تھا، ان سے میں نے یہ تفصیلات لی ہیں۔ یقیناً بڑی تفصیل اس آرٹیکل کے اندر رکھی گئی ہیں کہ معاہدہ کراچی میں کس طرح گلگت بلتستان کو پھنسایا گیا، اور پھر جہاں پر گلگت بلتستان ایک فریق تھا، کیوں پاکستان اور آزاد کشمیر نے تیسرے فریق کے طور پر گلگت بلتستان کو کیوں نہیں رکھا۔ اسی لیے آج گلگت بلتستان کے عوام اس معاہدہ کراچی 28 اپریل 1949 کے معاہدہ کراچی کو مسترد کرتی ہے اور بھرپور اس کی مذمت کرتی ہے، اور آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے، مگر یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ گلگت بلتستان کے حقوق کو کب تک سلب کرتے رہو گے۔ حکومت پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں سے بھی، کیونکہ جب بھی گلگت بلتستان کو کوئی بھی سیٹ اپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو شاید کشمیری بھی اس معاملے پر ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کشمیر نے نہ تو خود سے ساتھ دینے کی کوشش کی، اور جب کچھ ملتا ہے تو اس پر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سوالات ضرور ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بہت سارے لوگوں کی، زیادہ تر میجورٹی کی یہ خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بنایا جائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پچھلے سال عبوری صوبے کی بھی باتیں چلی۔ پھر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، کہ گلگت بلتستان کو بھی آزاد کشمیر طرز کا ایک سیٹ اپ دیا جائے مسئلے کشمیر کے حل تک۔ تو یہ بہت سارے مطالبات ضرور ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ مطالبات کس کے مطالبات سچے ہیں اور کب کیا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا، گلگت بلتستان کی جو قوم ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ کب کیا اور کیسے ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔